السلام علیکم۔ حج اور قربانی، بظاہر تو یہ عبادات ہم سب کے لیے جانی پہچانی ہیں، ہے نا؟ لیکن ذرا رکیے، آج ہم ان کے درمیان چھپے ہوئے کچھ ایسے حیرت انگیز اور گہرے فلسفیانہ روابط کو بے نقاب کریں گے جو شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح محسوس نہ کیے گئے ہوں۔ یہ صرف چند مخصوص رسومات نہیں ہیں، بلکہ ان کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سفر کے اہم پڑاؤ کیا ہوں گے۔ ہم عبادات کے بنیادی ستونوں کی تقسیم سے بات شروع کریں گے، پھر کعبہ کی تاریخ اور حج میں نظر آنے والے اتحاد کے معجزے کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ قربانی دراصل حج ہی کی ایک عالمی توسیع کیسے ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، یعنی عبادت کے ستون۔ یہاں سے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عبادات کو سمجھنے کے لیے 2+2 کی مساوات پر غور کرنا واقعی بڑا کمال ہے۔ اب دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے یہ فرائض انسانی استطاعت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک طرف نماز اور روزہ ہیں جو ہر حال میں ہر ایک پر لازم ہیں، اور دوسری طرف زکوٰۃ اور حج ہیں جو صرف اسی پر فرض ہیں جس کے پاس مالی یا جسمانی استطاعت ہو۔ مطلب دین میں کیسا زبردست توازن رکھا گیا ہے، بالکل ایک پرفیکٹ نظام کی طرح۔ اب ایک اور انتہائی حیرت انگیز پہلو دیکھیے۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر تو بار بار کثرت سے آتا ہے، لیکن روزہ اور حج، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بالکل ہی منفرد، ایک شاندار طریقہ اپنایا گیا ہے۔ ان دونوں عبادات کو براہ راست ہمارے دو سب سے بڑے تہواروں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، روزے کا انعام ہمیں عید الفطر کی صورت میں ملتا ہے، اور حج کی شاندار تکمیل عید الاضحیٰ پر ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت کنیکشن ہے نا؟ اور ہاں، ان عبادات کی ایک اور بڑی دلچسپ تقسیم بھی ہے جسے 3+1 کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دراصل نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ تینوں خالصتاً وقت کے پابند ہیں، مطلب ان کا ایک خاص وقت مقرر ہے، جب وقت آئے گا یہ ادا ہو جائیں گی۔ لیکن ان سب میں صرف ایک عبادت ہے، جی ہاں صرف ایک، یعنی حج، جو وقت کے ساتھ ساتھ سختی سے ایک مخصوص جغرافیائی مقام کی بھی پابند ہے۔ اور اسی مقام کی پابندی سے ہم اپنے دوسرے حصے یعنی حج ایک منفرد سفر کی طرف آتے ہیں۔ حج کی نوعیت باقی تمام عبادات سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس میں مکمل جسمانی موجودگی شرط ہے۔ یہ ایک مخصوص جغرافیائی راستے کا ایک باقاعدہ سفر ہے۔ پہلے مکہ میں کعبے کا طواف، پھر وہاں سے مینا جا کر رات کا قیام، پھر عرفات کے کھلے میدان میں سورج غروب ہونے تک کھڑے رہنا، اور پھر مزدلفہ کی تاریکی میں عبادات۔ یہ سب ایک خاص ترتیب سے اور خاص مقامات پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھ کر حج نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، یعنی ان تمام مقامات کے مرکز خانہ کعبہ کی تاریخ پر۔ یہاں اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بہت ہی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن تاریخی حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ پرانی اور حیران کن ہے۔ دراصل کعبہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ جی ہاں، پھر صدیوں بعد جب خطرناک سیلابوں نے اس عمارت کو بے پناہ نقصان پہنچایا، تب کہیں جا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے انہی قدیم اور اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اس عظیم و شان تعمیر نو کے کچھ ایسے حیرت انگیز طبعی شواہد ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مقام ابراہیم کو ہی لے لیجئے۔ آج کل تو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے کرینے اور جدید مشینری موجود ہے، لیکن اس دور میں ذرا تصور کریں، ایک معجزاتی پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیوار اونچی کرنے کے لیے بلندی پر لے جاتا تھا، اور اسی پتھر نے اپنے اس عظیم معمار کے قدموں کے نشانات کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ نشانی آج بھی وہاں موجود ہے۔ تاریخ میں اس خطے کو ایک حتمی اور محفوظ ترین پناہ گاہ مانا جاتا تھا۔ عرب کے اس تاریک دور میں جب ہر طرف خون ریزی اور بدترین قتل و غارت گری عام تھی، یہ واحد مقام تھا جو اپنے اندر مطلق امن سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ تصور کرنا بھی آج کے دور میں مشکل ہے کہ اگر کوئی شخص اس حرم کی حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی سامنے دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنی تلوار نیچی کر لیتا تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ تھی اس مقدس مقام کی وہ پرامن طاقت جس نے صدیوں تک لوگوں کو حیران کیے رکھا۔ اس مقام کی شاندار تاریخ کے بعد اب ہم چوتھے حصے میں اس اتحاد کے زندہ معجزے کی بات کریں گے جو وہاں ہر سال رونما ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس منظر کا تصور کیجئے۔ مدینہ سے لے کر مکہ تک روشنیوں کا اور انسانی سروں کا ایک ایسا سلسلہ جو کہیں ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اور اس طویل سفر میں لاکھوں انسانوں کو ایک ہی روحانی رشتے میں پرو دینے والی فضا میں گونجتی ہوئی صرف ایک ہی صدائے حق، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔
کتنا سحر انگیز منظر ہوتا ہے۔ اور یہاں جو چیز حقیقت میں واقعی ایک کمال، ایک معجزے سے کم نہیں، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح بالکل مختلف پس منظر سے آئے ہوئے لاکھوں لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی بولیاں الگ، جلد کے رنگ مختلف، قومیتیں جدا، یہاں تک کہ وہ حنفی، شافی، مالکی یا حنبلی فقہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ سب کے سب ایک ہی امام کی آواز پر بغیر کسی تعطل یا جھجک کے باجماعت عبادت کرتے ہیں۔ اپنے فروعی اور معمولی اختلافات کو مکمل طور پر ایک طرف رکھ کر ایسا کمال کا اتحاد برقرار رکھنا، یہ اسلام کی عالمگیریت کی ایک ایسی حیرت انگیز اور عملی مثال ہے جس کی دنیا میں کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہاں سے ہم 5ویں حصے کی طرف مڑتے ہیں، جو ہے حج کی توسیع۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کروڑوں مسلمانوں کا کیا ہو جو کسی بھی وجہ سے جسمانی طور پر اس ایک مخصوص مقام یعنی مکہ تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب چھپا ہے قربانی میں۔ دراصل یہی وہ بنیادی تصور ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں جو قربانی ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہ کوئی الگ تھلگ تنہا رسم نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ براہ راست اسی حج کے سفر کی ہی ایک عالمی توسیع ہے۔ یہ پوری مسلم امہ کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مکہ کی اس عظیم عبادت کے ساتھ براہ راست جوڑ دیتی ہے۔ دیکھیے یہ عمل کس طرح ایک عالمی پل کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک طرف مکہ کے حجاج ہیں جو باقاعدہ ان مقامات پر موجود ہیں اور مناسک ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ تمام مسلمان ہیں جو قربانی کر کے اور ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا ناخن نہ کاٹنے جیسی جسمانی پابندیوں کا احترام کر کے خود کو ان حجاج کی روحانی کیفیت اور احرام کی پابندیوں کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں۔ گویا پوری دنیا ایک ہی وقت میں ایک ہی روحانی سفر پر گامزن ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے آخری حصے یعنی قربانی کے اصل مقصد اور اس کی روح کی طرف آتے ہیں۔ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس رسم کا اصل جوہر کیا ہے۔ سورۃ الحج میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قربانی کا یہ حکم کوئی نیا نہیں تھا اور نہ ہی صرف کسی ایک خاص دور کے لیے تھا، بلکہ یہ تو پچھلی تمام امتوں اور ان کے انبیاء کے لیے ایک باقاعدہ اور مستقل ضرورت رہی ہے۔ مطلب یہ ایمان کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ایسا عالمگیر دھاگا ہے جو تاریخ انسانی کے آغاز سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک لکیر کھینچنا لازم ہے۔ لاکھوں روپے کے مہنگے جانور خرید لانا، ان پر ریشمی چادریں ڈال کر یا سجا کر محض دنیاوی دولت کا یا اپنے رتبے کا دکھاوا کرنا، یقین مانیے یہ اس عظیم عبادت کی اصل روح کو کچل دینے کے مترادف ہے۔ اس کی حقیقی سچی روح تو صرف اور صرف تقویٰ میں پوشیدہ ہے، یعنی انسان کے دل کا عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے مکمل طور پر جھک جانا اور کامل تسلیم و رضا کا اظہار کرنا۔ باقی سب کچھ تو محض ظاہری ہے۔ تو اس سارے جائزے کو سمیٹتے ہوئے آج کے دور میں یہ سوچنا انتہائی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے موجودہ رویے واقعی ان عبادات کے ان گہرے اور روحانی مقاصد سے ہم آہنگ ہیں؟ ذرا غور کیجیے، کیا یہ عظیم رسم آج محض ایک سماجی رتبے کے دکھاوے اور مقابلے کی دوڑ بن کر نہیں رہ گئی، یا یہ واقعی آج بھی دلوں کے تقویٰ اور رب کے حضور سچی تسلیم و رضا کی علامت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے